تو سب سے پہلے وقار صاحب آپ کی اجازت سے ذرا میں جوہر صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں مختلف فیزز میں، یہ تو بہت کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو امریکہ کر رہا تھا. بہت حد تک ہم کہیں کہ ایران نے تمام تر شرائط کو کسی نہ کسی نرمی کے ساتھ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جی آپ تھوڑی اپنی فوج چلیں، پوری انخلا نہ کریں، کچھ حد تک کم کر لیں، ہم پہ اٹیک نہیں ہوں گے اس کی عالمی ضمانتیں دے دیں، سینکشنز ہم سے ہٹا لیں، سٹاک جو ہمارا انریچ یورینیم ہے اس کو بتدریج ہم کم کر دیں گے. تیسرے یہ کہ جو آپ نے ایک لمٹ مقرر کی ہے یورینیم افزردہ کرنے کی، وہ بھی ہم اس پہ تیار ہیں. تو اور کیا چاہیے امریکہ کو؟ وقار صاحب ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ آپ سے میرا سوال ہے. جی آئی تھنک میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، بٹ ادروائز اگر کوئی ہاٹ ہیڈڈ ہو تو اس کا پتہ نہیں ہے. ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے بنائے ہرمز کو کھولنے میں ہیلپ کرنے کا اعلان کیا ہے، کچھ ملٹری کی موومنٹس بھی ہیں. لیکن آئی تھنک دو تین چیزیں اگر دیکھی جائیں تو بڑی اہم ہیں. ایک تو ان کا دورہ ہونا ہے 14-15 مئی کو چائنا کا، اس سے پہلے کافی ساری چیزیں ریپ اپ کی جائیں، وہ بڑا لاجیکل ہے. بیکاز اگر تلخی رہے گی ریجن میں اور وار لائک سچویشن ہوتی تو پھر یہ دورے اس طریقے سے امپیکٹ نہیں کریٹ کریں گے. پھر رشیا اور چائنا نے آئی تھنک انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی سپورٹ کا اظہار بھی کیا ہے. جو ایشورنسز ہیں شاید وہاں سے آ جائیں. پاکستان کا ایک کرٹیکل رول ہے جو دونوں سائڈوں نے اس کو اکنالج بھی کیا، اور انشاءاللہ اگلی بار بھی جب بات چیت ہوتی ہے شاید اسلام آباد میں ہی ہو. میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ایران نے بھی لچک دکھائی ہے. ٹرمپ صاحب نے جو آئی تھنک رات کو اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا جائے گا ود کنڈیشن، یا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. ابھی ٹرمپ سے ایک سوال بھی ہوا تھا، I don't know there was some Indian journalist وہاں پہ یا کوئی اور تھا کہ جی کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایران کو رستہ دے رہا ہے گراؤنڈ سے؟ تو انہوں نے کہا تھا جی آئی نو اٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ کافی ساری چیزیں آن گراؤنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ دین واٹ اپیئرز آن دا میڈیا. باقی ریٹورک چلتا رہے گا، اس میں سیبر ریٹلنگ بھی ہوگی. میرے خیال میں ایران جہاں تک پہنچ گیا ہے دونوں سائڈوں کو اب بھی آگے موو کر کے اس کو ایک فائنل شیپ دینی چاہیے ود این ایشورنس کہ آئندہ اس پہ حملہ نہ ہو. بیکاز انٹائر ورلڈ از فیڈ اپ آف دس وار، اور اس کو کنٹینیو کرنے میں میرے خیال کوئی تک نہیں بنتی. رائٹ. جوہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر صاحب، ایران نے ایک 14 نکاتی پروپوز کیا ہے، ایجنڈا پروپوز کیا ہے امریکہ کو، جس کے 3 فیزز ہیں. اچھا، اس کا جو لاسٹ فیز ہے فیز 3، اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ایران کہتا ہے کہ ایران وڈ انٹر اسٹریٹجک ڈائلاگ ود عرب اینڈ ریجنل پارٹنرز ٹو بلڈ ریجنل سیکورٹی. ریجنل پارٹنرز انڈرسٹینڈیبل، بٹ واٹ عرب کنٹریز وڈ بی انٹرسٹڈ ان دس؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی عرب کنٹریز ایران کے ساتھ مل کے ایک ریجنل سیکورٹی فریم ورک کو اس کو سر انجام دیں گے؟ دیکھیں، وہ تو خیر ایران کی کوشش ہے اپنی بارگیننگ پوزیشن انہانس کریں، وہ ایک ریجنل فریم ورک میں آئیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنی وہ بیٹس جو ہے ہیج کریں، ان کو بالکل صرف ڈائریکٹلی یو ایس کے ساتھ اس طرح سے نیگوشیٹ نہ کرنا پڑے. اس میں تھوڑا سا ریجنل ایلیمنٹ آ جائے تو پھر ان کے لیے وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی نیگوسیشنز میں بھی. تو اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں اس وقت تو ایک اہم چیز ہوئی ہے نا، یہ جو 14 نکاتی جو امریکہ کا یہ ایران کا پروپوزل ہے، وہ بیسیکلی وہی ہے، ڈی کپلنگ ہے، جو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نیوکلیر کو علیحدہ کر دیں، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. باقی چیزیں جو تھیں، جو کنسیشن ایئرلی جو باقی چیزیں مانگ رہے ہیں، یہ تو امریکنز میرے خیال میں آلریڈی بھی زیادہ تر پہ انکار کر چکے ہیں. تو میرے خیال ہے ان کو شاید اس سے کافی آگے جانا پڑے گا ایران کو. ابھی دیکھیں، ابھی جو نئی چیز ہوئی ہے ایک، وہ میرے خیال اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو جہاز سٹرینڈڈ ہیں وہاں پہ، بحری جہاز سارے اسٹریٹ آف ہرمز کی اس وقت جو بلاک ہونے کی وجہ سے، وہ ان کو کیونکہ وہ بہت عرصے سے ہیں، انہیں کافی سالوں میں اب کھانا پینا بھی ختم ہو رہا ہے، ان کے کروز بھی ظاہر ہے وہ مشکل میں ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ ان کو نکالیں گے ایز اے ہیومینیٹیرین آپریشن، کہ وہ ایسکورٹ کریں گے. امریکہ کی شپس جو ہے ان کو اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر ایسکورٹ کریں گی. اچھا، یہ بہت اہم ہے بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اب امریکہ خیر اس کو ایز اے ہیومینیٹیرین آپریشن کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک اسٹریٹجک آپریشن ہے. بیکاز اس میں وہ کیا کریں گے، یہ وہ ایک تو ٹیسٹ کریں گے ایران کی جو ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ ایران کے رسپانس کیا ہوتا ہے اور ایران کی کیپیسٹی کیا ہے. کیونکہ اس میں ایران کو تھوڑا سا دیکھیں، اب وہ امیج کی بھی بات آ جاتی ہے نا. اگر ان کو اٹیک کرے گا ایران مثال کے طور پہ، تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو امریکہ کو پھر ایکسکیوز ملتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ جنگ شروع کر دیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل بھی بات آئے گی کہ جی وہ جو اسٹرینڈڈ شپس وہاں پہ ہیں سارے، اور وہ ان کا کرو بھی مشکل میں ہے کہ اتنے وہ 2 مہینوں سے وہاں پہ ان کی خوراک بھی ختم ہو رہی ہے اور وہ سارا. تو اس سچویشن میں پھر اٹیک کرنے سے ایران کا امپریشن بھی خراب ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے شروع میں اٹیک نہ کریں،
اور اس میں بہت سارے ابھی تک جو ہے نا اننونس ہیں کہ کتنی شپس یہ مانیں گی وہ امریکہ کا یہ اسکورٹ لینے کے لیے، پھر ایران کا شروع کا ریئیکشن کیا ہوگا، تھوڑی دیر کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن امریکہ کا یہ جو ہے بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ اس ایکشن سے یا اس انیشیٹو سے وہ جو ایران کی لیوریج ہے ساری اسٹریٹ آف ہارمز والی، اس کو وہ آہستہ آہستہ پہلے انہوں نے بلاکٹ سے اس کو نیوٹرلائز کیا کسی حد تک. اب یہ مزید یہ جو ایکشن لے رہے ہیں یا یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، اس سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس لیوریج کو اور بھی زیادہ انڈرمائن کر دیں اور نیوٹرلائز کر دیں، اور یہ وہاں پہ واضح کر دیں کہ ایران اس کو جو ہے کنٹرول نہیں کرتا. جو انہوں نے بلاکٹ کیا ہے اس کو بھی ہم اس بلاکٹ کو بھی ہم ملٹری مین سے تھوڑا انفیکٹو کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے دیکھیں اس میں ایک اور، بیکاز اس وقت جو اسٹینڈ آف ہے وہ تو ہے، مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا فریجل سا ایکویلبریم ہے. تو یہ جو ایکشن ہے امریکہ کا، اس سے وہ جو ایکویلبریم ہے، فریجل ایکویلبریم ہے، وہ بدل جائے گا ایک ٹینس قسم کے اسٹینڈ آف میں. تو اس میں جو مس کیلکولیشن کا جو خطرہ جو میں جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کرتا رہا ہوں، وہ پہلے سے بھی بڑھ جائے گا میں سمجھتا ہوں. تو یہ آنے والے جو کچھ دن ہیں اس میں اگر یہ امریکہ اپنی اس بات پہ قائم رہتا ہے اور یہ آپریشن شروع کرتا ہے، اور پھر ایران کا اس پہ کیا رسپانس. ابھی تک تو ایران کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں جو ہے نا، پاسداران نے انقلاب نے کہا ہے کہ جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں وہ بھیجیں ذرا ان کو. تو اسی طرح جو ہے نا ایک جو دوسری طرف سے جو پولیٹیکل سائڈ سے بیان آیا ہے ایران کا، وہ یہ ہے کہ جی یہ سیز فائر کی وائلیشن ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. تو پھر اب یہ ایک نئی چیز جو نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے. مطلب دونوں طرف سے ہم ریٹورک کا سلسلہ بھی دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی ایسے بیانات. ایک سوال آپ سے وقار صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جو وار آف منسٹر ہیں، منسٹر جنگی جو وزیر ہیں ان کے، وہ یہ کہتے ہیں جناب پیٹر ہیگسیت، اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں مختلف کمیٹیز میں ان سے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے جی یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، جواب نہیں دے پاتے. بڑے وائرل ہوتے ہیں ان کے وہ کلپس. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جنگ ایک طریقے سے اختتام کو ہی پہنچ گئی ہے، سیز فائر کی ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے؟ دوبارہ سے اگر سیز فائر کے لیے اب ظاہر ہے انہیں کانگریس کے پاس جانا پڑے گا، تو یہ تمام تر ایلیمنٹ جو ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں تیسری بار بھی وہ پریزیڈنٹ بنے، اتنے ان پاپولر ہو گئے ہیں کہ یہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس سے نکلیں گے کیسے. تو آئی تھنک آپ کو لگتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی فار فیس سیونگ، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی طرف حالات جا سکتے ہیں؟ which is more likely؟ آپ کے خیال میں کیا لائکلی ہے؟ جی آئی تھنک یہ ایک پالیسی ڈائلما ہوتا ہے کہ کئی پالیسی میکر جب ڈیزاسٹر کریٹ کرتے ہیں بیکاز آف پالیسی دین دے ول بیسیکلی آلویز ڈیفینڈ اٹ اور ڈیفلیکٹ. تو پیٹ ہیگسیت صاحب چونکہ پالیسی ڈیسیژن میکنگ میں تھے اور کبھی بھی نہیں مانیں گے. ابھی سی این این کی رپورٹ دیکھیں، 16 بیسز کا بڑا برا حال ہے. یہ 2.5 فرنٹ کی بات کرتے ہیں کہ نیٹو، انڈو پیسفک اور ہاف فرنٹ اس کو مڈل ایسٹ کو کہتے ہیں. ملٹری جو کیپبلٹی تھی ہائی ٹیک ویپنز کی ہاف جو ہے کنزیوم ہو چکی ہے اور 4 سال لگیں گے میزائل پاور بلڈ اپ کرنے میں ریجن میں. تو یہ تو ہے آن گراؤنڈ جو ہے. باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، دے کین ہیو انادر راؤنڈ، اور پھر ہفتے بعد پھر بیٹھے ہوں گے. تو میرے خیال میں اگر چیزیں آن گراؤنڈ دیکھی جائیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. باقی آئی ایگری ود جو سلیم صاحب کے یہ ایک نئی ٹیکٹکس ہے کہ جس کے اندر مزید پریشرائز کیا جائے گا. لیکن اگر لیٹ سے پاکستان کے لینڈ روٹ پہ بات بھی ہوئی ہے اور امریکہ نے اس پہ لیٹ سے آبجیکٹ نہیں کیا، تو وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ڈیٹیکٹرز رہیں گے، زائنسٹ چاہیں گے کہ انڈینس آئی تھنک پالیسی میکر دے وڈ لائک کہ یہ وار کنٹینیو. آئی ڈونٹ نو کو کیا ملنا ہے. تو میرے خیال میں 80% چانسز ہیں کہ پیس کی طرف جائے میتھمیٹیکلی. 20% چانسز آر کہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں یا ہاٹ ہیڈڈ لوگ ہیں، اور آر جی سی کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے. کوئی ریٹورک کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. They have to save Iran as a nation, as a civilization. تو امن کی طرف اگر چیزیں جائیں تو زیادہ بہتر ہے. I think ایرانی ڈپلومیٹس are very astute اور چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے. لولی، بہت شکریہ وقار حسن صاحب، جوہر سلیم صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالیں.